السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے خاص وظیفے پر جس کا تعلق، جیسا کہ ماخذ میں بتایا گیا ہے، حاجات پوری ہونے سے ہے۔ یہ سوال تو ہم سب کے ذہن میں آتا ہے نا کہ ہماری خواہشات، ہماری ضرورتیں آخر پوری کیسے ہوں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا سامنا ہر کسی کو کبھی نہ کبھی ہوتا ہے۔ ہمارا ماخذ بھی اسی بنیادی سوال سے شروع ہوتا ہے اور پھر ایک روحانی حل کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے؟ لیکن دیکھیے، عمل کی تفصیل سے بھی پہلے جو ماخذ ہے نا، وہ عقیدے اور نیت کی اہمیت پر بہت زور دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ وظیفہ کیسے کرنا ہے، اس سے کہیں زیادہ اہم یہ ہے کہ اسے کس سوچ اور کس انداز سے کیا جائے۔ اور اس سب کی بنیاد ایک بہت گہرے عقیدے پر ہے، وہ یہ کہ اللہ کی ذات پاک ہے، وہ کسی کی محتاج نہیں بلکہ سب کو دینے والی وہی ہے۔ ماخذ میں تو یہ تک کہا گیا ہے کہ وہ ذات تو پتھر کے اندر چھپے ہوئے کیڑے کو بھی رزق پہنچاتی ہے۔ تو سمجھیں کہ یہی یقین اس پورے وظیفے کی اصل روح ہے۔ تو ماخذ کے مطابق بات صرف کچھ الفاظ دہرانے کی نہیں ہے، اصل چیز ہے وہ عقیدت، وہ چاہت، وہ محبت جس کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ یعنی مانگنے والے کا انداز کیسا ہے، اس کی نیت کتنی خالص ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو دعا کی قبولیت میں سب سے اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اچھا، تو اب چلتے ہیں اس عمل کے اگلے حصے کی طرف، دیکھتے ہیں کہ ماخذ میں اس وظیفے کو کرنے کا اصل طریقہ کیا بتایا گیا ہے۔ اس میں باقاعدہ سٹیپ بائی سٹیپ ہدایات دی گئی ہیں۔ اس عمل میں سب سے پہلا اور اہم عدد ہے 70، یعنی 70۔ ماخذ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مہیمنو، اسے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ اس وظیفے کا ایک بہت بنیادی حصہ ہے۔ پھر دوسرا اہم عدد آتا ہے 144۔ یہ تعداد ہے درود پاک پڑھنے کی۔ ہدایت یہ ہے کہ وظیفے کے شروع میں بھی 144 بار درود پاک پڑھنا ہے اور آخر میں بھی اتنی ہی بار۔ چلیں اب ذرا پورے عمل کی ترتیب کو ایک ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ شروعات ہوتی ہے قرآن پاک کی تلاوت سے، اس کے بعد 144 مرتبہ درود پاک، پھر اس عمل کے بالکل مرکز میں 70 مرتبہ یا مہیمنو کا ورد کرنا ہے، اور آخر میں ایک بار پھر 144 مرتبہ درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور پھر اس کا ثواب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کر کے اپنی حاجت کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بہت ہی اہم شرط کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ماخوذ یہ بالکل واضح کرتا ہے کہ اس عمل کو کرنے کے لیے ایک اخلاقی حد ہے اور اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور وہ شرط یہ ہے کہ جو بھی خواہش یا دعا ہو وہ جائز ہونی چاہیے۔ اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ اس خواہش کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کی زندگی میں کوئی خرابی یا پریشانی نہ آئے، یعنی دعا میں کوئی منفی پہلو نہ ہو، کسی کے نقصان کی بات نہ ہو۔ یہ اس عمل کی قبولیت کے لیے آپ سمجھے کہ ایک لازمی شرط ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اس عمل کو صحیح عقیدے، خالص نیت اور جو طریقہ بتایا گیا ہے اس کے مطابق کیا جائے تو پھر ماخذ کے مطابق اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ماخذ میں بہت واضح طور پر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس وظیفے پر عمل کرنے سے چند ہی دنوں کے اندر جو بھی معاملہ ہے وہ سیدھا ہو جائے گا اور جو جائز حاجت ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ یہ اس عمل کا آپ کہہ لیں کہ متوقع نتیجہ بتایا گیا ہے۔ آخر میں یہ ساری گفتگو ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے کہ عقیدت اور عمل، ان دونوں کے بیچ آخر رشتہ کیا ہے؟ ماخذ سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ کسی بھی عمل کی تاثیر کا سارا انحصار گہرے عقیدے پر ہوتا ہے، اور یہ بات ہمیں ایمان اور عمل کے اس گہرے تعلق پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔